اب اس کے بعد لہذا ہم نے رائنا کو منسوخ کر دیا. اب انظر نہ کہہ دینا، بولو اب انظر نہ کہہ دینا. اب کہتے ہیں نسخ کیوں ہوتا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. جو کسی آیت کو بھی ہم منسوخ قرار دیتے ہیں او ننسها یا آپ کو بھلا دیتے ناتی بخیر منها اس سے آسان لے کر کے آتے ہیں. خیر یہاں پر اصل کے معنی میں ناتی بخیر منها اس سے آسان لے کر کے آپ کے پاس آئے گا. او مثلها یا اسی طرح کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا النسخ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالنسخ مقدور للہ. اللہ منسوخ کر دے. یہودی کہتے یہ بات پہلے تھی، مثلا قبروں سے ان کو ممانعت تھی جانے کی، اللہ نے منع کر دیا تھا، اور ابھی چند دنوں کے بعد ان کو اجازت مل گئی جائیں قبروں پر. یعنی اللہ کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا، یہ حکم عارضی کر دیا، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا. یہ تو الیاذ باللہ جہالت کی نشانی ہے. حالانکہ یہود خود اس بات کے قائل ہے کہ ان کی شریعت شرائع سابقہ کے لیے ناسخ ہے. بولو ان کی شریعت سابقہ شریعت ان کے لیے ناسخ ہے. اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا یہ. اب باقی مسئلہ آ گیا. نسخ کے دو معنی ہیں مولانا. ایک نسخ کا معنی ہے التغیر فی الجملہ، تبدیلی کچھ. لہذا ایک مطلق عام حکم آ گیا، اس میں بعد میں کچھ قیودات آ گئے. متقدمین کے ہاں یہ بھی نسخ ہوگا. متاخرین کے ہاں نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی حکم کی انتہائی مدت کو بیان کرنا. کسی حکم کی انتہائی کہ یہ حکم 5 سال تک چلے گا یا 10 سال تک، وہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا حکم آ گیا، معنی نسخ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے مدت حکم کی انتہائی مدت وہ معلوم ہو گیا. وہ بیان و انتہائی مدت الحکم، حکم کی مدت کی انتہا کو بیان کر دینا کہ یہ کب تک ہے. اس کے بعد یہ متاخرین کیا، متقدمین کیا، التغیر فی الجملہ، تبدیلی لانا. کسی حکم میں مطلق میں قید بڑھا دیا تو تبدیلی آ گئی. یہ ہے مولانا. ہاں اب اس کے بعد آپ نے پڑھا نسخ یہودی خواہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی شریعت کو سابق شریعتوں کے لیے ناسخ کرتے ہیں. تو اسی طریقے پر ہماری شریعت میں بھی نسخ ہوتا. پھر نسخ میں کیا ہوتا مولانا؟ نسخ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حکیم کے پاس آدمی جاتا ہے، جسمانی طور پر آدمی بیمار ہے، اب اس کی طبیعت اس کے متحمل نہیں ہے. حکیم کہتے ہیں یہ چیز کھانا، یہ چیز دوائی اس کو دے دی ہلکے قسم کی، طبیعت اس کی متحمل نہیں ہے، اور چند دنوں کے بعد پھر طاقتور دوائیں دیتا. پھر کہتے ہیں کہ اب گوشت بھی کھاؤ، اب بریانی بھی کھاؤ. اب وہ نسخہ بدل دیا، ہفتے میں دوائیاں بھی بدلتی رہتی ہیں جیسے اس میں تقویت آئے. تو اس میں احکام میں بھی اسی طریقے پر تدریج. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت. مولانا محمد تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 700-800 صفحات کی، بڑی اچھی چیز ہے. احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت. اب یہ قدیم کتب خان والوں نے بھی چھاپا ہے، سمجھے. باقی آپ نے پڑھا ہے نسخ الکتاب بالکتاب، نسخ الحدیث بالحدیث، اور نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الکتاب بالحدیث، اور نسخ الحدیث بالکتاب. کتاب اللہ سے منسوخ ہو. پہلے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے. ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے گا. اگر آپ کے مقابلے میں 5 کافر آ رہے ہیں، بھاگنا آپ کے لیے حرام ہے. 6 حرام ہے، 7 حرام ہے، 8 سے نہیں بھاگو گے، 9 سے نہیں بھاگو گے. اگر بھاگیا فقط باء بغضب اللہ، خدا کے غضب اور لعنت آپ پر ہوگی. اور 10 تک بھی آپ مقابلہ، 11 اگر آپ کے مقابلے میں آ گیا، آپ اکیلا پھر بھاگ سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی پرکانی چاہیے نا. بولو اب ہمارے بیروئی میں اللہ قبل کرے سے چھوٹے ٹگو کتنے بیروئی ہے ادھر؟ بولو اب قاری عصمت اللہ کیا ہے؟ اور کوئی اور چھوٹا سا بیروئی ہے؟ ہاں یا بلوچ، کوئی لاغر قسم کا بلوچ، لاغر بلوچ. ہاں یہ پادا اٹھو. اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ 4.5 کلو یا 5 کلو؟ سمجھے. اب یہ آلے یہ 10 کا مقابلہ کرے گا. سمجھے. ایک زمانہ تھا، اب اٹھو. تو سارے اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہتا ہے کہ استاد جی میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا کہ 4 تو شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 100 کی بھی اجازت دے دے، آپ کو تو پھر یہ کہ شادی کر کے آپ کو دور سے دیکھیں گے بھی عورتیں حاملہ ہو جائیں گی.
آپ کو ہم مستری کی ضرورت؟ بلا ہے مولوی صاحب، بلا ہے. جیسے وہ آپ کے پٹھانوں کا خان ہے. مولوی صاحب انسان کا بچہ، انسان کا بچہ کہ 2 کار 0 میٹر نئی کاریں، رسی ان میں باندھو، ایک اس ہاتھ میں پکڑتا ہے دوسرا، کہتے گاڑی والے کو زور لگاؤ، وہ نئی کاریں دونوں، لیکن جا نہیں سکتے، پٹھان اپنی جگہ پہ کھڑا. کمال نہیں مولوی صاحب؟ یہ جو رکانہ تھا، رکانہ پہلوان، یہ اس کے گائے اور بیل کی چمڑی کتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کی چمڑے پہ کھڑے ہو کر کے جب اس کو کھینچتے تھے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. یہ تو کچھ نہیں، یہ تو رکانہ کا آدھا بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے بلوچوں والا رکانہ، وہ اپنی جگہ سے ہٹتا بھی نہیں تھا. تو کہا اس وقت اسلام قبول کروں گا کہ آپ میرے ساتھ یہ ہے کہ کشتی لڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راضا. آیا حضرت نے ایسے اٹھا کر کے زمین پہ مارا. کہا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا بیا راضا، راشا بیا راشا، دیوار اٹھا کر کے. اب سمجھ میں آگے نہیں آگے، سمجھے؟ یہ ترمذی کے شارحین لکھتے ہیں واقع، اگرچہ بعد اس کی تردید بھی کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، پہلے 10 آدمی تک آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانی کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کمزوری اللہ پاک نے یہ کہ ظاہر کر دی کہ تمہارے کمزوری دکھاتے رہتے. اب فإن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا، ان یکم منکم 100 یغلبوا، کیا ان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200. اب اگر 100 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. یعنی ایک آدمی 2 کے مقابلے، ایک آپ کے مقابلے بھاگنے کی اجازت نہیں، 2 کے مقابلے بھی نہیں، 3 آدمی آگے تو بھاگو. ہو گیا. یہ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن اور نسخ الحدیث بالحدیث. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں تمہیں منع کرتا تھا، اب الا متنبہ ہو جا فزورها، زیارت کرو. اب حدیث منسوخ، پہلے منع کرتے تھے لعن اللہ زبان القبور، یہ اس طرح منع تھی، اب فزور ہوا، زیارت کرو. تیسری صورت ہے نسخ الحدیث بالقرآن. جیسے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 16 مہینہ 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیے، کل تو جمعہ ہے، پرسوں کے سبق میں آ جائے گا آپ کے سامنے کہ تحویل قبلہ ہو گیا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. اللہ کی بندے ہو گیا. حدیث یہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ منسوخ ہو گیا آیت سے. یہ نسخ الحدیث بالقرآن. چوتھی صورت نسخ القرآن بالحدیث. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. والدین اور اقربین کے لیے وصیت بھی کتب فرض ہے، اب وہ ختم ہو گیا. اب وصیت نہیں کریں گے ذوی الفروض عصبات، جن کے حصے مقرر ہو گئے. اس لیے حدیث نے کہا لا وصیت لوارث، جن کے حصے مقرر ان کے لیے وصیت نہیں. اب یہ حدیث کا انہ ناسخ لہذه الآیت، لیکن اس آیت کے لیے فی الجملہ کچھ کلیتا نہیں ہے. یہ 4 قسمیں تو یہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ ایک چیز وہ ہے کہ منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم. جیسے کہتے ہیں سورۃ الطارق بہت بڑی سورت تھی، اب الفاظ بھی چلے گئے، حکم بھی چلے گئے، اب چھوٹی سی سورت رہ گئی. منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منسوخ التلاوت تو ہو لیکن منسوخ الحکم نہ ہو. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آپ بات سمجھ رہے؟ یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے منسوخ التلاوت تو ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں، سمجھے؟ یا منسوخ التلاوت یا منسوخ الحکم ہو لیکن منسوخ التلاوت نہ ہو. جیسے کہ فاعفو وصفہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. فاعفو وصفہ حتی یأتی اللہ بامرہ. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ منسوخ الحکم تو ہے، منسوخ التلاوت نہیں. اور وہ بھی پھر جملہ انشاءاللہ آپ سے عرض کروں. ما ننسخ من آیت او ننسها، جو کچھ ہم آیت کوئی اٹھا دیتے ہیں یا منسوخ قرار دیتے ہیں، ننسها یا آپ کو یہ کہ بھلا دیتے ہیں، ننسها یا کہ ناتی بخیر منها،
قرآن میں خیریت نہیں ہوتی، ناطب خیر منا بأسهل منا، اس سے آسان حکم آپ کے لیے اتارتے ہوں مثلا الم تعلم، آپ کو معلوم نہیں ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم، آپ کو معلوم نہیں ہے مخاطب، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لہذا المالک یتصرف فی ملکی کے فشا، مالک جس طرح بھی تصرف کرے مالک تصرف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لہذا اللہ جس طرح وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے ولی کوئی کارساز، یلی امورکم ولا یلی ولایتن، ولی یلی امورکم تمہارے کارساز تمہارے معاملات کو کام کو بن، ولا نصیر یمنعکم ینصرکم تو کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. باقی تم اس قسم کے سوال نہیں. حضرت یہ منسوخ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں منسوخ ہو گیا؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، اپنے رسول سے پوچھتے ہو سوالا کائنا کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ان سے سوال کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے اس کی حضرت پریشان نہ ہو، آپ کے لوگ بھی آپ سے سوال کریں گے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یہ سوال ہے نا. ارے آپ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ام تريدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم سوالا کائنا کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال ہوا. لیکن یاد رکھ لینا ومن یتبدل الکفر، جو کفر کو اختیار کرے گا بالایمان، ایمان کے مقابل فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے بڑی تعداد وہ پسند کرتی ہے لو یردونکم، یہ لو ان کے معنی میں فرماتے ہیں کہ ان یردوکم من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں یہ ہے کہ لوٹا دیں کفارن، کافر بنا کر کے. مفعول ثانی یردو کا یہ بتاویل مصدر مفعول بھی بنے گا ود کے لیے، حسدن مفعول له حسدن من عند انفسهم، وہ چاہتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی طریقے پر کافر بن جاؤ. آج بھی سارا پیسہ پاکستان پہ لگ رہا ہے. امریکہ اور یہودی ہر سال کا ان کو پتہ ہے حافظوں کی تعداد کتنے ہیں، مدارس کی تعداد کتنے ہیں. چنانچہ چونکہ میں امریکہ میں میرا تعلق ہے، آمد رفت رہتا ہے، تو اس لیے امریکی پہلی رپورٹ انہوں نے چند سال پہلے معلوم کی حافظ قرآن کتنا ہے. ان کو بتایا گیا کہ 60 لاکھ حافظ، اس کے بعد 80 لاکھ سے اوپر ہو گئے، تیسرے پھر 1 کروڑ 10 پہ. اس وقت 1 کروڑ، پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ حافظ قرآن ہے. اب اس سال انشاءاللہ 2 کروڑ تک پہنچیں گے. سب کا کمال نہیں ہے؟ 70,000 سے زائد حافظ تو صرف ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، سمجھ نہیں ہے؟ 70,000 سے زائد تو صرف ہمارے وفاق والے. باقی راوند والے الگ ہے، وہ بھی ہمارے دیوبندی، اگرچہ وہ دیوبندی کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں، بالکل نہیں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ راوند کے مدارس کا سلسلہ الگ ہے. بلوچستان، خیبر پختون، پنجاب، ان میں اللہ کو ہزاروں تعداد مدارس کے مکاتب جو وفاق میں داخل ہی نہیں ہے. تو کم از کم ہمارے دیوبندیوں کے حافظوں کی تعداد سالانہ لاکھ تک پہنچتی. بریلوی حضرات ماشاءاللہ وہ بھی محنت کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی کر رہے ہیں. ایک اور جماعت ہے حکومت کی محبوب جماعت ہے، ان میں الحمدللہ حافظ کا نام ہی نہیں ہے. سمجھیے، شکل بھی ان کی مجھ سے ملتی جلتی، پگڑیاں بھی ان کی کالی ہوتی، کچھ بولا پڑ گیا بولا نا. اور پھر وہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین، مشرک ابو بکر عمر کو بتا رہے علی ان سے قاتل ہے. یہ روزانہ ہمارے پوری سوسائٹی میں یہ اس طرح تعریض کر کے تقیہ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابہ مشرک ہے، ان سے قاتل ان کا حضرت علی ان سے کل لڑتے رہے. ہر اس کے عبادت گاہ، نام تو نہیں لیتا، ہر عبادت گاہ کی اذان الگ ہے. سمجھدار خود بھی سمجھتا ہے کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے جو اذان دیکھا، ہر جملہ ایک سے ایک سانس میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھتا ہے؟ ارے کیا لگے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ.
ایک ہی سانس میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی اسی طرح ایک سانس میں. لیکن یہاں دیکھو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المسلمین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا. 6 سانسوں میں جنے دا پتر. پتہ چلتا ہے کہ وزن یہ برابر نہیں ہے، یہیں پر روڈ خراب ہے، کچا ہے. خیر موڈ میں نہیں ہوں. ہمارے مؤذن ماشاءاللہ زبردست اذان دیتا ہے. میں موڈ میں ہوں گا پھر بھی آپ کو اذان سناؤں گا، سمجھے. مسئلہ ہے جی، ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ حافظ کتنے، مدارس کتنے، تو تم کائنات میں پیسے دے کر کے یہ کر دو کہ انجیل کے حافظ کتنے. کائنات میں ایک بھی نہیں. حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور چند حواریین وہ انجیل کے حافظ، اور اس کے بعد کائنات میں نہیں ہے کوئی. اب کوئی بھی نہیں. اتنے کروڑوں تم ڈالر دیتے ہو، یہ کروڑوں ڈالر مجھے دے دو، انجیل میں یاد کر کے آپ کو 2 مہینے قسم خدا کی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ثواب کے لیے تو قرآن یاد کیا. اب انجیل پر مصر والوں نے کام کیا، وہ یہ تقی کے پاس ہوگا ادھر رکھا ہوا، ہم نے عربی نسخہ بھی رکھا، اب اس کو عربی میں بھی بنایا. کرے کوئی تم میں سے کوئی سیٹ میں اعلان کرے امریکہ کو، بولو بابا تم صرف 50 لاکھ ڈالر نہیں 1 لاکھ ڈالر دے دو 1 مہینے میں مجھ سے سنو. وہ ہے ادھر، وہ تقی کے پاس رکھا ہوا ہے، سمجھے، اس کے کتب خانے میں ادھر ہے. اس سے کہو کہ بس تم دے دو پیسہ، ہم یاد کریں گے. کتے کے بچے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے مسلمانوں میں حافظ کہاں ہیں، مدرسے کہاں ہیں. تم اپنی کتاب کو کوئی حافظ تو پیدا کر کے دکھاؤ. اور ہمارے سنی ایک زمانے سے رو رہے کہ اس دوسری جماعت میں، سمجھ گئے آپ لوگ، کہ ان میں حافظ، لیکن اتنا پیسہ ان کا دنیا میں خرچ ہو رہا. لیکن رب نے ان سے، اللہ نے وہ صلاحیت ہی ختم کی ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ بالکل نہیں ہوتا. مولوی صاحب آج تک علماء دیوبند روتے رہے، میں خود بھی چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہت روتا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں ادھر بھی گیا ہوں، آپ لوگ سمجھ گئے، ادھر بھی گیا ہوں. قرآن ان کو بالکل نہیں آتا، قرآن ان کو بالکل نہیں آتا مولوی صاحب، یہ تو پکی بات ہے. اس لیے الحمدللہ ہندو میں حافظ قرآن ہے، قرطبی نے لکھا، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے. یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، سمجھے. جس قوم میں زنا ہو نا، جس قوم میں زنا عبادت ہو، من تمتع مرتن درجتو کدرجت الحسن حسین، ومن تمتع مرتين درجتو کدرجت الحسن، ومن تمتع 3 مرات درجتو کدرجت علی بن ابی طالب، ومن تمتع 4 مرات درجتو کدرجتی. 1 متع کرے گا حسین کے مقام پہ، 2 متع کرے گا حسن کی، 3 متع کرے گا علی بن ابی، 4 متع پہ محمد پہ پہنچے گا. جہاں روحانیت کی ترقی اور اللہ کا قرب زنا سے حاصل ہو تو اس مذہب پر کروڑوں لعنتیں تو بیچ سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. جہاں زنا سے اللہ کی خوشنودی کا مدار زنا پر ہو تو اس پر کروڑوں لعنتیں بہت کم ہیں. یہ مذہب نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی ہے لگی. اڑے کچھ میں نے پڑھا مولانا، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. متقدمین کے ہاں چونکہ التغیر فی الجملہ نسخ ہے، متاخرین کے ہاں بیان انتہا مدت العمل ہے، تو اس وجہ سے متاخرین کے ہاں بہت کم ہے نسخ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فافو وصفہو، فافو درگزر کرو، معنی یہ کہ انتقام نہ لو. اور اسفہو، صفح کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ تجاہل عارفان اختیار کرو اور روگردانی کرو. یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہے، اس کو بھی مفسر منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی منسوخ نہیں ہے. بعض حالات میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر بھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عمل بھی ہے. ہر جگہ مطلق معافی نہیں ہے. باقی متاخرین تو کہتے ہیں، متقدمین کہتے ہیں معاف کر دو ان کو، کچھ بھی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان سے انتقام نہ لو. لہذا انتقام اور قتال والی آیتیں ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. فرماتے کہ یہ بھی مکمل ہو. جدال، ان سے بے جا قسم کا جدال بھی نہ کرو، بے جا قسم کا مناظرہ بھی نہ کر دو. فافو وصفو اسی پر یہ ہے کہ معمول ہے. چلیے گا اس کے بعد جا کر کے چائے پی لو. ود کثیر من الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم،
یہ ان کی طرف سے ایک حسد ہے دل کا، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کی یہ ماں مصدر یہ بعد تبین الحق لهم، حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، حق یہی ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ اور اس کا دین، فاذا کان الامر كذلك، جب حقیقت یہ فاعفوا عن اليهود واصفحوا، اور درگزر بھی کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کوئی امر جہاد لے کر، بعد میں چنانچہ بتاتے کہ اب یہ ہے کہ قاتل المشرکین وغیرہ آ گیا، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ناسخ ہے یہ منسوخ، ان اللہ قدیر علی کل شیء واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ایذا وغیرہ دے دیں تو فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا، اب نماز میں روزے میں رکھو کسی طرح کی ایذا برداشت، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ آپ اپنے نفع کے لیے، اپنے ذات کے فائدے کے لیے، من خیر بھلائی اور نیکی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تجدوا ثوابہ عند اللہ، اس کا ثواب اللہ کے پاس آپ پائیں گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بے شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔